ایک تیر سے دو شکار، یہ کہاوت تو سنی ہوگی. بالکل عملاً بھی اب کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایران اور امریکہ کے مابین جو جنگ ہے وہ بھی ایک مثبت نتائج کی جانب گامزن ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ لبنان اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ بھی بڑی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے اور وہ بھی بہت جلد اس کا مستقل حل جو ہے وہ ہونے کو جا رہا ہے. ایران کے پریشر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ہوں عثمان خان اور آج ہم بات کریں گے ایران، امریکہ، اسرائیل اور لبنان اور اسرائیل کے جنگ سے متعلق. اور میرے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ہے ڈپلومیٹ کورسپونڈنٹ انور صاحب. بہت شکریہ. لبنان اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری ہے، ان مذاکرات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، واشنگٹن میں جو لبنان کے سفیر اور اسرائیلی سفیر ہیں وہ ان مذاکرات میں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، اور امریکی وزیر خارجہ بھی ان مذاکرات میں شامل ہیں. اور ابھی تک کی جو بات چیت جو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق آج رات وہ جنگ بندی پر آمادہ ہونے کی توقع ہے دونوں ملکوں کی طرف سے. بات چیت کا سلسلہ اس لیے تیزی سے جاری ہے، تھوڑا سا پریشر بھی ہے امریکنز پہ، کیونکہ ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ تمام اس کے اتحادی جو ہیں مسلح گروہ ہیں یا ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی جنگ بندی وہاں پہ بھی اس کا عمل درآمد یقینی بنائے، تب ہم بات چیت کریں گے. اور جنگ بندی یہ چونکہ ابتدائی شرائط میں تھی تو اس پہ تیزی سے اثر ہو رہا ہے. باقی جو صورتحال بھی تھی، اسرائیلی فوج نے بنت جلیل کو گھیرا ہوا تھا اور وہاں پہ شدید جھڑپیں جاری ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان کے قصبے میں. تو جو اس وقت امریکہ میں مذاکرات چل رہے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ آج فائنلائز ہو جائیں گے، دونوں طرف سے کون کون شامل ہے؟ اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے اس مذاکرات میں کون شامل ہے؟ جی، واشنگٹن میں جو سفیر ہیں اسرائیل کے وہ ان مذاکرات میں بیٹھے، اور واشنگٹن میں جو لبنان کے سفیر ہیں وہ اس مذاکرات میں شامل ہیں. چلے یہ تو ایک اچھی خبر ہے کہ لبنان میں بھی امن ہو جائے گا. تو ایران اور امریکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں، فائنل راؤنڈ بالکل قریب ہے. فائنل راؤنڈ کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید میری پرسیپشن یہ ہے کہ سوموار منگل کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور سوموار منگل کے ارد گرد جو ہیں ہمیں امید ہے کہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا. کافی انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے، اور جو چینلز نے یہ کہا تھا کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے یا تعطل کا شکار ہو گئے، جو رپورٹ کیا گیا تھا وہ سب غلط تھا. مذاکرات جاری تھے، صرف یہ کہ جو اوپر کی قیادت تھی وہ دونوں ملکوں کے اپنے اپنے وطن واپس لوٹ گئی تھی. نہیں چلو حالت جنگ میں ہے اور جو ان کے معاملات چل رہے ہیں ان کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا. نچلی سطح پہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ آلریڈی ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور یہ بھی توقع کی جا رہی کہ جلد ہی اگلے ہفتے تک کوئی نہ کوئی ٹھوس چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو اب مذاکرات اگر فائنل نتیجے پر پہنچتے، ظاہر سی بات ہے ڈرافٹ تیار ہوگا، اس پر دستخط ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تو بطور ثالث اس میں موجود ہے، کیا دیگر ممالک کے بھی کوئی چانسز ہیں جو اس میں شامل ہوں گے دستخط میں ایز اے گرنٹر؟ میرے خیال میں جو تھا کہ جیسے مصر شامل ہوگا، ترکیہ ہوگا، یا یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان ممالک میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود ہوگا. ہاں، چائنیز کی موجودگی جو ہے اس کو ہم بعیداز قیاس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو ایک امپورٹنٹ ملک ہے، اور ان مذاکرات سے شروع سے پہلے بھی ساکھ صاحب نے چین کا دورہ کیا، اور میری ذاتی رائے ہے کہ شاید چین کے کوئی نمائندے وہاں پہ موجود ہوں، یا ایٹ لیسٹ کم از کم وہ اس سارے عمل سے باخبر ہوں گے اور رابطے میں ہوں گے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تہران ہے، یہ بھی اسی تناظر میں تو نہیں ہو رہا یہ جو سب کچھ اس وقت چل رہا ہے؟ بالکل یہ اسی تناظر میں ہو رہا ہے. سعودی عرب کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک اہم فریق ہے، اور فیلڈ مارشل جو ایران کے ہیں وہ بھی کچھ اہم پوائنٹس پر بات کرنے گئے. ایران جو ایسے پوائنٹس کی جو ابھی تک ہم سمجھتے ہیں جن پر ابھی بات چیت جاری ہے یا ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، اور وہ اس پہ پوزیشن کلیئر کریں گے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، ایرانیوں کو بتائیں گے، ایرانیوں کا جواب لیں گے، اور کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح خطے میں امن قائم ہو. اچھا، ابھی جو مذاکرات جب فائنل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس پر دستخط ہوں گے، آیا جے ڈی وینس صاحب ایک بار پھر پاکستان آئیں گے یا ٹرمپ صاحب آئیں گے؟ اور اگر دونوں آ سکتے ہیں یا کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ویسے میری ذاتی جو پرسیپشن یہ ہے کہ شاید جے ڈی وینس ہی پاکستان آئیں گے، ان کے ساتھ جیرڈ کشنر ہوں گے اور اسٹیو وٹکاف ہوں گے، اور ایران کی جانب سے کالیباف، محمد باقر کالیباف اور سید عباس عراقچی جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، یہ آئیں گے. ٹرمپ کی آمد کے حوالے سے شاید میری ذاتی رائے ہے اگین کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے، کیونکہ ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، ایک اسٹیچر ہوتا ہے. ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اور جو کالیباف کے ساتھ کھڑے ہونا وہ شاید پروٹوکول میں پرابلم آ جائے گا چیزوں کے. ہاں، ایرانی صدر اگر آتے ہیں تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ شاید اگین پھر بھی شاید والی بات ہے. بات وہی ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے صدور آ جائے، کیونکہ یہ معاملہ تو بڑا اہمیت کا حامل ہے.
مجھے ذاتی طور پہ ایسا محسوس نہیں ہوتا اگین کہ دونوں سے دور آئیں گے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہی دو ٹیمیں ہوں گی اور بعد میں دونوں صدور جو وہ اپنے اپنے کیپٹل سے بیٹھ کے پیغام جاری کریں گے, جیسے کہ ٹرمپ اکثر کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ میں نے یہ جنگ بھی روک دی اور میں اچھا آخری سوال, یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈپلومیسی میں مطلب سفارتکاری میں آپ چونکہ دیکھتے ہیں پاکستان کا مورال, سبز ہلالی پرچم کا مورال, گرین پاسپورٹ کا مورال کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل پاکستان کے جو پروفائل ہے یہ بہت بلند ہوا ہے, انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اور ایون کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہیں کیرولین لیویٹ, انہوں نے بھی یہ کہا کہ صرف پاکستان جو اس وقت ثالثی کر رہا ہے. جو مختلف ممالک کے نام آ رہے تھے انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ صرف پاکستان جو ہے اس معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرا رہا ہے. اور پاکستان کا پروفائل انتہائی بلند ہوا ہے کہ وہ کام جو کہ کوئی نہیں کر سکا پاکستان نے کر دکھایا ہے. اور 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر, اعلیٰ ترین سطح پر جو ایران کے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں وہ امریکن کے ساتھ بیٹھے, اور امریکہ کے بھی جو نائب صدر ہیں اعلیٰ ترین سطح پہ وہ ایرانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر یہ پہلا رابطہ ہے جو کہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. پھر پاکستان کی ایفرٹس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے, کیونکہ اگر اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے, یہ جنگ بندی میں مزید توسیع ہوتی ہے, تو اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہوگا ساری دنیا کو ہوگا. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے. اور یہ وہ کام ہے جو کہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکا, سارے ناکام ہوئے تو پاکستان نے اکیلے یہ کر دکھایا. یقیناً پاکستان وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ انور عباس صاحب. جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی کہ اس وقت صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے مذاکرات نہیں, لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات بھی ایک حتمی نتائج تک پہنچ چکے ہیں. چونکہ ایران کا بنیادی مطالبہ ایک لبنان سے متعلق بھی تھا, چونکہ وہ ان کے اہم اتحادی ہے, تو اس وقت بھی واشنگٹن میں مذاکرات جاری ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان. اور ان کے تمام تر بات چیت, جیسے انور عباس صاحب نے بھی کہا کہ متوقع ہے کہ آج جنگ بندی رک جائے, اس کے بعد پھر پاکستان میں مذاکرات کا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو مورال ہے, سبز ہلالی پرچم کا مورال, وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور پاکستان جب یہ امن مذاکرات کروا لے گا تو یقیناً اس سے صرف انہی ممالک میں نہیں پورے خطے میں امن آئے گا. ہمیں اجازت دیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.